الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ احکام کی تفصیل تو یہ جو وراثت کے احکام ہیں، میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ علم الفرائض اہتمام کے ساتھ پڑھنا سیکھنا چاہیے، اور ویسے اس علم کو سمجھنے کے لیے جو احکام القرآن کی کتابیں ہیں ان میں بھی ان آیات کی تفسیر کے اندر تقریباً جو عام زندگی کے اندر پیش آنے والے مسائل ہیں وہ سارے بیان کر دیے گئے ہیں۔ تفصیل میں اگر ہم جاتے ہیں تو خاصا معاملہ لمبا ہو جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ تفسیر مظہری جو علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، وہ فقہی مباحث کے لیے اور اسی طرح علم السلوک کے حوالے سے جو مباحث ہیں اس سلسلے میں وہ بڑی مفید ہے۔ وہ خود بھی ماشاءاللہ قاضی تھے اور بڑے فقیہ اور عالم تھے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے استفادہ کیا تھا، اور اپنے وقت کے اندر بہت بڑے مربی اور مفتی اور عالم تھے۔ ان کی جو تفسیر ہے تفسیر المظہری، وہ بھی میرا خیال ہے ہماری لائبریری میں، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی اچھی تفصیل موجود ہے، اور جو ضروری مسائل ہیں وہ سارے انہوں نے ذکر کر دیے ہیں۔ باقی عبارت پڑھنے کے لیے آج انشاءاللہ العزیز ہم آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اور عبارت کی تحلیل جو ہے وہ انشاءاللہ اس تفسیر کی روشنی میں ہو جائے گی۔ یہ جو تفسیر ہے مختصر جلالین کی طرح، یہ قرآن کی عبارت کو حل کرنے کے لیے مفید ہے، اور ویسے تو یہ بھی شافعی ہیں، اور وہ جلالین جو ہیں وہ بھی شافعی ہیں، اور زمانہ ان کا قریب ہی ہے۔ یہ بھی 9ویں صدی کے آدمی ہیں، اور امام سیوطی بھی تقریباً اسی زمانے کے آدمی ہیں، لیکن وہ مصر کے تھے اور یہ یمن کے تھے۔ تو قال اللہ تبارک و تعالی یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ انہوں نے یوسی کا معنی کیا اوصا یوسی، یعنی عاہد یعہد الیکم، عاہد اللہ الیکم و یعہد الیکم۔ اللہ رب العزت نے تمہارے ساتھ یہ عہد کیا ہے۔ اللہ کا عہد کرنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے عہد لیا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ یعہد الیکم، اللہ رب العزت نے یہ عہد تمہارے حوالے کیا ہے کہ تم نے اس کی پابندی کرنی ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ رب العزت نے تم سے عہد لیا ہے فی اولادکم۔ فی اولادکم کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں فی شأن میراثہم، ان کی وراثت کے معاملے میں۔ شأن کی جمع شؤون، اور کل یوم ہوا فی شأن۔ اللہ رب العزت کے ذات اقدس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کل یوم ہوا فی شأن، اور صوفیاء جو ہیں وہ صفات و شؤون، اللہ رب العزت کے اسماء و صفات اور شؤون و افعال، یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات اور اس کے اسماء و صفات جن سے اس کا تعارف ہوتا ہے، اور اس کے شؤون و افعال، یعنی اس کے وہ افعال اور شؤون، احوال اور معاملات، اور اس کے افعال اور اس کی مخلوقات، یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ رب العزت کی ذات کے معرفت کے لیے انسان کے لیے ذریعہ بنتی ہے۔ باقی اس کی ذات کی حقیقت اور ماہیت تو انسان نہیں جان سکتا، اور نہ ہی انسان اس کی کیفیت کو جان سکتا ہے، لیکن ان چیزوں سے اللہ رب العزت کی عظمت و جلال اور اس کی رحمت، اس کی ربوبیت اور انسانوں کے ساتھ اس کے اعتناء اور اہتمام کا انسان کو اندازہ ہوتا ہے۔
تو فی شان میراثہم، تو شان جمع شؤون یعنی اس معاملے میں، ان کی میراث کے معاملے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر منہم مثل حظ الانثیین، یعنی اولاد میں سے جو لڑکا ہے اس کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر 2 انثیان، انثیٰ کی جمع انثیان، اور اس کی جو جری حالت ہے اور نسبی حالت وہ یا نون کے ساتھ ہوتی ہے، مثل حظ الانثیین، فإن کن نساء فوق سنتین، یعنی فإن کن المولودات، اگر جو اولاد ہے وہ نساء یعنی خلصا لیس معہن ذکر، ان کی اولاد میں صرف بیٹیاں ہوں، ساتھ بیٹا کوئی نہ ہو، فوق اثنتین، اگر وہ ہوں 2 سے زیادہ، صفت نساء، یہ فوق اثنتین جو ہے ان کن نساء فوق اثنتین وہ موصوف ہے نساء اور یہ اس کی صفت بن رہی ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ قرآن کی عبارت کو حل کرنے کے لیے یہ تفسیر الجلالین اور تفسیر جامع البیان اور تفسیر ابن جزئی، تفسیر ابن جزئی الکلبی، اور اسی طرح تفسیر نصفی، یہ تفسیریں جو ہیں نا یہ انسان کے لیے بڑی اچھی رہنما ہے۔ قرآن کی عبارت کو سمجھنے کے لیے یہ انسان اپنے سامنے رکھے اور ان کا مطالعہ کر لے تو قرآن کی عبارت انسان بڑے اچھے طریقے سے حل کر لیتا ہے۔ جلالین بہت مختصر ہے، جامع البیان اس سے زیادہ وسیع ہے، اور نصفی جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ تھوڑی سی مفصل ہے، اور یہ جامع البیان والے اور جلالین والے یہ دونوں شافعی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اور نصفی والے جو ہیں وہ حنفی ہیں، تفسیر نصفی والے علامہ ابو البرکات، اور ابن جزئی جو ہیں وہ مالکی ہیں۔ فلہن ثلثا ما ترک، ای ما ترک المتوفی منکم، ما ترک فاعل اس کا محذوف ہے اور وہ مضمر ہے، ما ترک ہوا، اور ہوا کا مرجع کیا ہے؟ المتوفی منکم، وَإِن كَانَتِ الْمَوْلُودَةُ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر بچی واحدتاً ایک ہو فلاح النصف، تو اس کے لیے اس کے ترکہ میں سے آدھا ہے، اس کے ترکہ میں سے آدھا ہے۔ اور اس کا جو ضمنی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اگر لڑکا ہو تو پھر اس کا سارا ہے، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر وہ لڑکی ایک ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور پیچھے کیا آیا ہے؟ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو اس کا مطلب ہے اگر لڑکا ہوگا تو پھر اس کا اس سے دگنا ہوگا، سارا ہوگا۔ تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نا انسان کے اندر یہ ملکہ استنباط اور استخراج کا پیدا ہونا چاہیے۔ اصول فقہ کے اندر یہی چیز بتائی گئی ہے کہ بعض دلالات جو ہے وہ ضمنی دلالت ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر ہی یہ دلالت موجود ہوتی ہے کہ اگر لڑکا ایک ہو اس کے بتانے کی ضرورت نہیں، لڑکی کا بتا دیا، لڑکے کا خود سمجھ آ گیا۔ ان کانت واحدۃ فلاح النصف و ان کان ذکرا فلہ الکل، تو سارا ترکہ اس کے لیے ہوگا۔ ولی ابویہ وللبنتین حکم ما فوقہما، اور اگر یہ تو ان کانت واحدۃ فلاح النصف یہ ایک کا بتا دیا، اور فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ سَنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، دو ہوں اور دو سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے 2/3 ہے۔ اب اوپر والے کا تو بتا دیا فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، یعنی فوق سنتین 3 وما فوق، اور 2 کے بارے میں یہاں وضاحت نہیں کی، اس کو بھی سامع جو ہے اور جو علم رکھنے والا ہے اس کے فہم پر چھوڑ دیا۔ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ
وللبنتین حکم ما فوقہما کہ 2 بیٹیوں کا حکم جو ہے وہ 3 کا ہے، 2 بھی 3 کی طرح ثلثان کی مستحق ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی 2 ثلث ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وجہ اس کی قرآن مجید کی دوسری آیت ہے جو بالاولا اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد وان کانت اثنتین فلہن ثلث ما ترک۔ تو اب وہاں 2 بہنوں کو 2 ثلث دیے ہیں، تو بہن کی نسبت بیٹی جو ہے وہ زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ بیٹی کے ہوتے ہوئے بہنیں پیچھے چلی جاتی ہیں، بیٹی حق ہوتی ہے، اقرب ہوتی ہے، تو بہنوں کو 2 ہوں تو 2 ثلث دیے ہیں، تو بیٹیاں اگر 2 ہوں تو ان کے لیے 2 ثلث بالاولا ہیں، ان کے لیے 2 ثلث بالاولا ہیں۔ وقد فرض لهما الثلثین بقوله فلهما الثلثان مما ترک وقیل لفظ الفوق صلۃ زائدۃ وما فوق الواحد جماعت۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ لفظ الفوق صلۃ زائدۃ، کہ لفظ فوق جو ہے وہ یہاں یعنی مقصود نہیں ہے اپنے معنی کے ساتھ، بلکہ وہ صرف عبارت کے اندر ذکر کر دیا گیا ہے، لیکن معنی اس کا جو ہے نا وہ ملحوظ نہیں ہے۔ یہ قیلہ کے ساتھ اس کو ذکر کیا، لیکن یہ قیلہ کے ساتھ ذکر کرنا وہ اس کی کمزوری کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بات اصل میں کیا ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو 3 ہیں ان کا حکم تو ذکر فرما دیا، اور پہلے جو ہے 1 کا ذکر فرما دیا، تو درمیان میں صرف 2 رہ گئیں، تو یہ جو ترتیب ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، یہ ترتیب نزولی ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً اگر وہ عورتیں ہوں فوق اثنتین 3 فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ 2 کے بارے میں خاموشی اختیار کی، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ اور اگر 1 ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، تو 2 کا کیا بنے گا؟ خاموشی ہوگی نا ان کے بارے میں۔ تو 3 کا یہ ہے اور 1 کا یہ ہے، تو درمیان میں جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر والا ہی نیچے بھی ہے، ترتیب نزولی ہے نا۔ 3 کا ذکر کر دیا اور 1 کا ذکر کر دیا، درمیان میں 2 رہ گئے، تو 2 کا بھی وہی حکم ہے جو 3 کا ہے، اس لیے اس کو بیان نہیں کیا۔ تو یہ ضرورت نہیں تھی فوق اثنتین کے اندر جو ہے نا یہ کہا جائے کہ ان کنہ نساء فوق اثنتین، تو فوق جو ہے یہ یہاں مانن جو ہے نا ملحوظ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ 3 کا ذکر کر کے 2 کو اس کے اندر ہی شامل کر دیا ہے، اس کے اندر ہی شامل کر دیا ہے، اور یہی جمہور علماء کا موقف ہے۔ فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، وَلِأَبَوَيْهِ یعنی فوت شدہ میت کے والدین کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ جاہلیت کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اولاد کو مال کا حقدار سمجھتے تھے، میت کے ترکے میں اولاد کو حقدار سمجھتے تھے، اور والدین کو حق نہیں دیتے تھے، والدین کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے تو یہی حکم دیا، ان ترک خیرن الوصیۃ للوالدین والاقربین۔ کیسے ہے وہ آیت سورہ بقرہ کی؟ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرن الوصیۃ للوالدین والاقربین۔ تو والدین کے لیے وصیت کا حکم دیا تھا، اور یہاں پھر جو آیت المیراث ہے اس میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے ان کا حق واضح کر کے بتا دیا کہ ان کے لیے حق مفروض ہے، یعنی متعین اور ان کے لیے مقرر اللہ رب العزت نے حق رکھ دیا ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، یعنی اگر میت کی اولاد ہو تو ماں باپ کو بھی چھٹا حصہ اور ماں کو بھی چھٹا حصہ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔
वलिअबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा अस्सुदुस, उन दोनों के लिए सुदुस है, यानी दोनों के लिए सुदुस है, यानी लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा, हर एक के लिए छठा हिस्सा है, हर एक के लिए छठा हिस्सा है। लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुसु मिम्मा तरका इन कान लहू वलद, अगर उसकी औलाद नहीं है, लड़का नहीं है या लड़की नहीं है, तो बतौर फ़र्ज़ के उनको सुदुस मिलेगा। लड़का लड़की ना हो, उसकी औलाद ना हो, फ़इल्लम यकुल लहू वलदुन व वारिसहु अबवाहु, और अगर उसकी औलाद ना हो और उसके वारिस सिर्फ उसके वालिदैन हो, व वारिसहु अबवाहु फ़हस्ब फ़लि उम्मिही अस्सुलुसु, यानी वलिल अबी अल बाकी व हुवा सुलुसान, तो फिर माँ के लिए सुलुसुल माल या सुलुसुल तरीका, और बाकी जो है वो सारा बाप को मिल जाएगा। सुलुस जो है वो उसको फ़र्ज़न मिलेगा, जैसे माँ को सुलुस मिला है और बाप को भी सुलुस था, माँ का भी सुलुस मिला है, माँ को सुलुस है, बाप के लिए भी सुलुस है, और बाकी जो है उसको तासीबन मिल जाएगा, बाकी उसको तासीबन मिल जाएगा। फ़र्ज़न उसको सुलुस मिलेगा और बाकी तासीबन मिल जाएगा, तो उसका भी वही मकाम हो जाएगा कि लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, बाप के लिए 2 हिस्से और माँ के लिए 1 हिस्सा। तो फ़इन कान लहू इख़्वतुन फ़लि उम्मिही सुदुसु, और अगर अच्छा यहाँ इख्तिलाफ़ है उलमा का, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो बाज़ मसाइल के अंदर इख्तिलाफ़ करते हैं, लेकिन जुमहूर उलमा जो हैं वो हज़रत ज़ैद इब्न साबित का और अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का और खुलफ़ाए राशिदीन के मौक़िफ़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं, और तफसील जो है वो किताबों के अंदर मौजूद है। फ़इल्लम यकुल लहू वलदुन व वारिसुहु अबवाहु फ़लि उम्मिही सुलुस फ़इन कान लहू इख़्वतुन फ़लि उम्मिही सुदुस, और अगर मैयत के भाई हों इख़्वा, और ये इख़्वा जो है ये जमा के लिए, लेकिन उलमा ने कहा है कि वह हुक्मुल अख़वैनी का हुक्मुल इख़्वती, और लुग़त के अंदर इख़्वा जो है ये नस्बी भाइयों के लिए बोला जाता है, और इख़वान जो है ये किसी भी मामले के अंदर जो लोग आपस में शरीक हों उनके लिए बोला जाता है, और ये आम अरबी ज़ुबान का उसलूब है। तो बहरहाल इख़्वतुन जो है अरबी ज़ुबान में जो नस्बी भाई होते हैं ना उनके लिए इस्तेमाल होता है, और इख़वान जो है ये किसी मकसद के लिए जो इकट्ठे होते हैं और उनका आपस में भाईचारा होता है उनके लिए ही इस्तेमाल होता है। फ़िक़्हुल लुग़ा वाले उलमा इस बात को ज़िक्र करते हैं, लेकिन कुरान मजीद में जो इन्नमल मुमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, यहाँ से भी एक बात निकलती है, इन्नमल मुमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, तो अख़वैन को भी इख़्वा करार दिया है, अख़वैन को भी इख़्वा करार दिया है। तो यानी ये जो लोग कहते हैं कि अलिस्नानी वमा फ़ौक़ा वमा जमा, वो इस तरह के दलाइल से इस्तिदलाल करते हैं। अगर मैयत के भाई हों वह हुक्मुल अख़वैनी का हुक्मुल इख़्वती, यहाँ भी इख्तिलाफ़ है कि 2 भाइयों का ये हुक्म है या 3 भाइयों के मौजूदगी में ही माँ का हिस्सा जो है वो सुलस से कम होकर सुदस हो जाएगा। ये इख्तिलाफ़ी मसला है, बाज़ उलमा ने इसमें इख्तिलाफ़ किया, और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी इसमें इख्तिलाफ़ है। वो कहते हैं 1 और 2 ये माँ को सुलस से कम नहीं करेंगे, सुलस से कम जो है अगर करेंगे तो तब जब वो 3 होंगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का ये मौक़िफ़ है, और वरासत के मसाइल के अंदर उनके काफ़ी सारे इख्तिलाफ़ात हैं, और जमहूर उलमा ने ना उनके इख्तिलाफ़ का एतबार नहीं किया। अब माँ का हिस्सा जो है अगर भाई मौजूद होंगे तो सुलस से कम होकर छठा हो जाएगा, और माँ के साथ अगर बाप है तो फिर माँ का हिस्सा तो कम हो जाएगा, लेकिन भाइयों को वरासत नहीं मिलेगी, इसलिए कि बाप मौजूद है। बाप उनके लिए हाजिब होगा, वो हाजिब होगा, वो उनको नहीं मिलेगी वरासत,
وہ ساری بھائیوں کی باپ کی طرف آ جائے گی اور ماں کا حصہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا. تو یہ جو ہے نا ماں کا حصہ کم کرنے والے اس کے بھائی ہیں. من بعد وصیت یوصی بہا او دین، اور یہ وراثت کی تقسیم من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یعنی من بعد ادائی وصیت یوصی بہا یا یوصی بہا، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یعنی اس میت نے جو وصیت کی ہے اس وصیت کو پورا کرنے اور ادا کرنے کے بعد، او دین یا اس قرض کو ادا کرنے کے بعد جو وہ چھوڑ کر فوت ہوا ہے. ای ھذہ الانصباء للورثۃ من بعد ما کان من وصیت او دین، یہ حصے وارثوں کے ہیں اس وصیت کے بعد اور اس قرض کی ادائیگی کے بعد. وقدم الوصیۃ علی الدین، اور یہاں بیان کے اندر اللہ رب العزت نے وصیت کو مقدم فرمایا ہے دین کے اوپر، حالانکہ حکماً جو ہے وہ دین مقدم ہوتا ہے وصیت پر. پہلے قرض ادا کرنا ہوتا ہے پھر وصیت پوری کرنی ہوتی ہے. جو ترکے کے اندر حقوق ہوتے ہیں میت کے، ان میں سب سے پہلا تو حکم ہوتا ہے اس کی تجہیز و تکفین کا، کہ اس کو جو ضرورت ہے تجہیز و تکفین کی وہ اس کے ترکے میں سے پوری کی جائے، اور پھر اس کے بعد اس کا قرضہ دیکھا جائے، جو اس نے قرضہ چھوڑا ہے وہ ادا کیا جائے، پھر اس کے بعد اس کی وصیت دیکھی جائے وہ پوری کی جائے، اور پھر اس کے بعد جو اس کا ترکہ ہے وہ اس کے وارثوں کے اندر تقسیم کیا جائے گا. وقدم الوصیۃ علی الدین وان کان الدین مقدما حکما لانھا تشبہ المیراث، کیونکہ یہ وراثت کی طرح ہے. وصیت کو اس لیے مقدم کیا ہے کہ یہ دوسروں کو حصہ مل رہا ہے. قرضہ تو یہ ہوتا ہے کہ انہیں بھائی لے آئے تھے ہن دینا ہے، وہ تو اتنا چبھتا نہیں ہے کہ لیا ہوا ہے واپس کرنا ہے، لیکن اس میں سے کاٹ کے دینے والا جو ہوتا ہے یہ یار یہ ہمارا جو ہے نا یہ لے کے چلا گیا. یہ وصیت جو ہے یہ دینی مشکل ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ قدم الوصیۃ علی الدین وان کان الدین مقدما حکما لانھا تشبہ المیراث شاقۃ علی الورثۃ، یہ وراثت کے مشابہ ہے، اور وراثت میں سے دینا جو ہے نا یہ بڑا مشکل لگتا ہے کہ یہ شریک بن گیا ہے، اور شریکہ جو ہے نا یہ لوگوں کو بہت چبھتا ہے. اور انسان کا مزاج کیا ہے؟ مزاج انسان کا یہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم وراثت کو کھا جاتے ہو اکلا لما، سارا سمیٹ کر، اکلن لمن سارا سمیٹ کر کھانا. یعنی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا اس میں حصے دار کوئی شریک نہ ہو، کہ سارا مجھے ہی مل جائے. یہ انسان کی جو ہے نا یہ جشا ہے اس کا، اور یہ اس کی جو ہے نا ہرس اور لالچ کا یہ عالم ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وراثت ساری میرے ہاتھ میں آ جائے. تو وصیت جو ہے یہاں علماء نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ یہ وصیت جو ہے غیر وارث کے لیے ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں ذکر کیا گیا ہے کہ حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان فرمایا تھا لا وصیت لوارث، اور بعض روایتوں میں اس کی تکملے کے طور پر یہ الفاظ بھی ہیں الا ان یشاء الورثہ. لیکن یہ وارثوں کی مشیت اور ان کی موافقت کب معتبر ہوتی ہے؟ مرنے کے بعد. مرنے کے بعد معتبر ہوتی ہے. اگر اس نے وصیت کی ہے تو اس کے اوپر گواہ بنانا اور اس وصیت کے بارے میں لکھ دینا اور گواہ بنا کے اس کو موقت کر دینا. لیکن یہ وصیت نافذ کب ہوتی ہے؟ اگر وارث کے لیے کی ہے تو وارث جب فوت ہو جائے گا اور وہ ترکہ چھوڑ کے چلا جائے گا اور ان کے پاس آ جائے گا، یہ اس کے مالک بن جائیں گے، تو پھر ان کو یہ کہا ہے کہ اگر یہ چاہیں تو وارث کے لیے اس پر موافقت کریں. اور اگر غیر وارث کے لیے اس نے وصیت کی ہے تو پھر شریعت نے اس کی تحدید کر دی ہے کہ یہ وصیت الثلث وما دون ہونی چاہیے، 1/3 اور اس سے کمتر میں ہونی چاہیے. اور اگر اس نے 1/3 سے زیادہ کے اندر وصیت کی ہے تو وہ 1/3 تک لوٹا دی جائے گی، اس سے زیادہ وارث اجازت
وہ جائز نہیں ہوگی۔ ہاں یہاں بھی اگر وارث جو ہے وہ اجازت دیں کہ جو اس نے زیادہ وصیت کی ہے وہ ہم اتفاق کرتے ہیں، ان کی اجازت کے ساتھ یہ بھی ہو جائے گا۔ وارث کے لیے بھی ان کی اجازت کے ساتھ معتبر ہوگا، اور اگر غیر وارث کے لیے بھی انہوں نے زیادہ کر دیا ہے اور وہ اجازت دے دیں، موافق ہو جائے تو ٹھیک ہے، اپنے حق سے آدمی دستبردار ہو سکتا ہے۔ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا لا تعرفون من انفع لکم من اصولکم و فروعکم۔ تم نہیں جانتے ہو من انفع لکم، کون زیادہ نفع بخش ہے تمہارے لیے، من اصولکم و فروعکم، اوپر کے والدین میں سے، و فروعکم نیچے کی بیٹی بیٹیوں اولاد میں سے، کون تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ثابت ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو نفع ہے یہ آخرت میں جا کر ہی زیادہ سامنے آئے گا، جیسا کہ بعض احادیث نقل کی ہیں علماء نے کہ جنت میں اگر لڑکا جو ہے یا اولاد بیٹی بیٹا جو ہے یا ان کے نیچے جو اولاد ہے ان میں سے کوئی زیادہ اللہ کے ہاں مقام اور درجہ اور قرب رکھنے والا ہے اپنی نیکیوں کے اعتبار سے، تو اللہ رب العزت اس کے اوپر والوں کو بھی اس کے ساتھ ہی اونچا کر دیں گے۔ اور اگر والدین کا درجہ زیادہ ہے اور اولاد کا کم ہے تو وہ تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء۔ تو اولاد کو اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ ملا دیں گے اور اونچا کر دیں گے، اور والدین کا اللہ رب العزت نے دل ایسا بنایا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے جیسا نہیں اپنے سے بہتر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی یہ تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ زندگی میں جہاں تک میں پہنچا ہوں میری اولاد مجھ سے آگے جائے، مجھ سے آگے جائے۔ یہ انسان کے دل کی تمنا ہوتی ہے۔ اولاد کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کا دل ایسا بنایا ہوا ہے کہ انسان کو کبھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ مجھے نہیں ملا اس کو مل گیا، بلکہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو مل گیا اچھا ہو گیا، جو مجھے ملا وہ بھی اس کو مل جائے۔ وہ آپ نے مشہور سنا ہوا ہے نا، وہ بابر نے اپنی زندگی اپنے بیٹے ہمایوں کو دے دی تھی۔ ہاں اس نے کہا تھا میری زندگی یا اللہ اس کو دے دے، اللہ اکبر، زندگی دے دی اس نے، بادشاہ نے اپنے بیٹے کو زندگی دے دی۔ تو ایسا ہی ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا باپ، اور بیٹا جو ہے تھوڑے دنوں کے بعد اچھا ہو گیا، باپ مر گیا اور بیٹا اس کی جگہ تخت نشین ہو گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے عجیب جو ہے نا محبت اور ایثار قربانی کا جذبہ والدین کے دل میں رکھا ہوا ہے۔ تو اسی کا ہی پھر اللہ رب العزت نے قیامت والے دن والدین جو ہے نا وہ تو چاہیں گے کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ مل جائے، اس لیے کہ ماں باپ کی آنکھیں اولاد کے بغیر ٹھنڈی نہیں ہوتی، اولاد کو دیکھ کر ماں باپ جیتے ہیں۔ ماں باپ کے سامنے اگر اولاد ہو تو ماں باپ کو کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا، کوئی چیز بھی محسوس نہیں ہوتی، ہر چیز میں خوشی ہوتی ہے۔ اور اگر اولاد دکھائی نہ دے تو والدین کی زندگی میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو اس تعلق کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قیامت والے دن اولاد کی وجہ سے ماں باپ کو بھی بلند کر دینا ہے، اور ماں باپ اگر ہیں تو اولاد کو بھی اللہ رب العزت ان کے ساتھ ملا دے گا۔ اور دنیا کے اندر بھی کون جو ہے وہ انسان کے لیے زیادہ نفع کا باعث بنتا ہے، یعنی اس کی نیکیاں ملتی ہیں، اس کا خلوص ملتا ہے، اس کی خدمت سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے، یہ بھی انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات جو ہے وہ جو ذرا انسان کی نگاہ میں اتنے اچھے نہیں ہوتے وہ زیادہ اچھے ثابت ہوتے ہیں، اور جن کو انسان اچھا سمجھتا ہے وہ ذرا کورے ثابت ہوتے ہیں، اور وہ سلوک نہیں کرتے جو انسان کی توقع ہوتی ہے۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا لا تعرفون من انفع لکم من اصولکم و فروعکم فاتبعوا ما قررت لکم من المیراث۔ تو جو میں نے وراثت کے حصے مقرر کر دیے ہیں اس کی پیروی کرو، ولا تکونوا علی ما کنتم علیہ فی الجاہلیہ، اور وہ طریقہ چھوڑ دو جس پر تم جاہلیت میں عمل پیرا تھے، من حرمان النساء والاطفال، کہ
عورتوں اور بچوں کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا. والا ما کان علیہ الامر فی ابتداء اسلامی من کون المال للولد وللابوین الوصیہ. اب اللہ رب العزت کا یہ جو حکم ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر فرض کر دیا. یوصیکم اللہ فریضۃ من اللہ، یہ فریضۃ من اللہ یہ یوصیکم کا مصدر ہے، معنوی مصدر ہے. یہ مفعول مطلق ہے بالمعنی، یعنی یفرض علیکم، یوسی کے اندر جو ہے فرضہ کا معنی جو ہے وہ مضمن ہے، اور یہ اس کا مصدر بن رہا ہے، مفعول مطلق بن رہا ہے. اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یوسی کے اندر مضمن ہے یفرض علیکم، یفرض اللہ علیکم، یوصیکم اللہ فی اولادکم، یفرض اللہ علیکم فی اولادکم فریضۃ من اللہ. یا بعض لوگوں نے کہا مصدر مؤکد، یہ تاکید کرنے والا مصدر ہے، یعنی یہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ جو پیچھے مذکور ہوا ہے قد فرض علیکم فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے. ان اللہ کان علیما بالمصالح حکیما فیما قضا، اللہ رب العزت تمہارے مفادات، مصالح اور تمہارے فوائد ان کو بخوبی جانتا ہے. اس سے بڑھ کر کون جانے گا؟ ماضی بھی اس کے سامنے، حال بھی اس کے سامنے، مستقبل بھی اس کے سامنے. اور انسان کو تو ماضی بھول جاتا ہے، مستقبل کے بارے میں بالکل اندھا ہے، اور حال کے بارے میں پوری طرح خبر نہیں ہوتی کہ اب جو کچھ ہے اس کی حقیقت کیا ہے، حقیقت واقعہ کیا ہے، انسان کو نہیں پتہ تھا. اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. اور حکیمہ، وہ اپنے فیصلوں میں حکیم ہے، اس کے فیصلے صائب ہوتے ہیں. حکمت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ثواب. عقل، شرع، اخلاق، ہر اعتبار سے جو چیز برحق اور درست ہو اس کو حکمت کہا جاتا ہے. تو حکیماً فیما قضا. تو چلیے یہاں رکتے ہیں، باقی اس طرح جو ہے نا آپ تھوڑا سا اس کا مطالعہ کر دیا کریں تو یہ قرآن فہمی کے لیے انشاءاللہ العزیز بہت ہی انسان کے لیے رہنما ہے، اور انسان کے اندر قرآن فہمی کی صلاحیت اچھی پیدا ہو جاتی ہے.